علامہ صاحب، ماہ سفر کے حوالے سے ایک بہت عجیب سا کنسیپٹ ہمارے ہاں لوگوں میں پایا جاتا ہے. بڑے عجیب سے سوال لوگوں کے ذہن میں ہیں کہ سفر کا جو مہینہ ہے وہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے. بڑے عجیب سے سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں جواب اس کا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے بنیاد باتیں ہیں جی. سفر کا مہینہ ویسے ہی ایک مہینہ ہے جیسے باقی 11 مہینے. صحیح. قرآن کریم نے بیان کیا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 36. اللہ فرماتا ہے میرے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہیں. صحیح. اور اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، رجب، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم. اچھا، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم یہ سیکونس میں 3 مہینے اکٹھے ہیں. ان میں جنگ و قتال اور اس طرح کی چیزیں ظاہر ہے منع ہے. تو سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہونا. اس مہینے میں جو زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ تھے وہ جنگ و قتال سے رکے رہتے تھے، گھروں میں رہتے تھے، کام ان کا تھا نہیں کوئی بزنس اور کہ جا کے وہ کریں. خود سے ان کا انتخاب، انہوں نے جو بزنس کرنا ہوتا تھا وہی تھا لوٹ مار اور یہ اس طرح کا. اب یہ ان کا بین ہو جاتا تھا. 3 مہینے وہ گھروں میں ریلیکس رہتے تھے. پھر ان کا سیزن شروع ہوتا تھا سفر میں. اب ایک دم سے مارو مار پڑ جاتی تھی. وہ سارے لوگ نکل جاتے تھے قتل و غارت کے لیے، لوٹ مار کے لیے. تو گھر خالی ہوتے تھے. لوگ کہتے تھے یہ نوسط کا مہینہ ہے جی، دیکھیں گھر خالی ہو گئے. اب ظاہر ہے جب وہ لوٹنے گئے ہیں تو قتل و غارت بھی ہو رہا ہے، خون بھی بہ رہا ہے، لوگوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ بلائیں اترنے کا مہینہ ہے. اور وہاں سے یہ چیز آج تک سفر کر رہی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا سفر کچھ بھی نہیں ہے. محدثین نے اس کی شرح میں لکھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی ہے کہ اس مہینے میں کوئی ایکسٹرا ایسی چیز نہیں ہے کہ بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں. اچھا، جہاں تک تعلق ہے یہ بلائیں اترنے کا، مصیبتیں اترنے کا، یا انسان کی زندگی میں تکلیفیں اور پریشانیاں آنے کا، تو ابو بکر بھائی یہ آسمان سے بلائیں اتر کے آپ کی زندگی میں مصیبتیں نہیں لا رہی، یہ آپ کے اپنے کارنامے آپ کی زندگی میں مشکلیں لا رہے ہیں. قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو اچھائی تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے. یہ ہمارے کرتوت ہے نا، ہمارے کارنامے ہیں، وہ سب سے بڑی بلائیں ہیں ہماری زندگی. کریٹ جو ہم لوگ چیزیں کر رہے ہیں، ہماری زندگی کی بلائیں وہ ہیں. صحیح ہے. جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھے کھود رہے ہیں. کبھی اپنے بھائی کے لیے گڑھا کھودا تو خود منہ کے بل گر پڑے اور کہہ دیا ہو یہ تو کسی نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا، حالانکہ وہ خود ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کھود رکھے ہوتے ہیں. تو بلائیں اترنے کا مہینہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ابو بکر بھائی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا بنایا ہوا کوئی دن یا کوئی لمحہ یا کوئی مہینہ وہ منحوس؟ اللہ اکبر، بالکل نہیں جی. اتنی بڑی جسارت اس حاکم الحاکمین کی کریشن پہ آپ انگلی اٹھانے کی جسارت کریں گے، پھر اس پہ ڈٹے رہنا اس پر. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی اور اللہ کے حکم کے بغیر یہ سارا چیزیں جو ہیں آپ پر ہیوی ہو جاتی ہیں آگے. نہیں، بالکل اللہ کا حکم جو ہے وہ مؤثر ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا متعدی بیماری، جو پھیلنے والی بیماری ہے، وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں لگ سکتی. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمیں اللہ پہ یقین کامل رکھنا ہے. یہ بالکل کوئی بلائیں اور مصیبتیں اترنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ ایک عام مہینہ ہے. باقی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ایک بڑی دیر سے ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو کہ مائیں اپنے بچوں کو گھروں سے نکالتی نہیں ہیں، شام کے وقت میں یا دوپہر میں کسی بھی وقت میں، خاص طور پر ماہ سفر میں، کہ یہ آسمانی چیزیں اترنے کا مہینہ ہے. بچے بیمار ہو جاتے ہیں، بچے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ جو عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے لوگوں کے. دیکھیے یہ ہمارے یہاں نا قومی مزاج بن گیا چھٹی والا. صحیح ہے. تو یہ چھٹی ہمیں ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق چھٹیوں پہ نہیں جاتی کہ 11 مہینے چھٹیوں پہ جائے گی اور 1 مہینہ وہ آئے گی اور آپ کے لیے وہ اترے گی مسلسل. دوسرا جہاں تک تعلق ہے بچوں کو گھر میں روکنے کا، تو ابو بکر بھائی پورا سال حکم یہ ہے کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ جانے دیا. یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. بالکل. لیکن اسپیسیفک ماہ سفر میں یہ کہنا کہ بلائیں اترتی ہیں تو ہم گھر میں رہیں، اس کو پرومیننٹ کر دیا جاتا ہے نا تھوڑا. ہم سفر پہ نہ جائیں، ہم کسی نئے کام کا آغاز نہ کریں، ہم یہ نہ کریں. یہ چیزیں باطل ہیں. پورے مہینے کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ماہ سفر میں کام نہیں کرتے ہیں، شادی نہیں ہوتی ہے، کوئی نیا کام نہیں ہوتا ہے، خوشی کا اظہار نہیں ہوتا ہے کہ سفر کا مہینہ درست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں اللہ رب العزت جل وعلا کی جو تخلیق ہے نا، کوئی بے مقصد نہیں ہے. صحیح. اور کوئی تخلیق اللہ کی ایسی نہیں ہے کہ جس پر آپ انگلی اٹھانے کی جرت کر سکیں. صحیح. اللہ نے جو بنایا بے عیب بنایا، بے مثال بنایا. سو اس طرح کا کوئی تصور اسلام کی تعلیمات میں، قرآن و سنہ میں نہیں ہے. اس کی سختی کے ساتھ نفی کی جاتی ہے. آپ اپنے یقین کو اللہ پہ کامل کریں. لیکن ایک سوال بڑا جینون آئے گا بکر بھائی، وہ یہ میرے ساتھ تو ہو جاتا ہے جی. ہاں، نیچے کامنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی کرے. صحیح ہے. یار یہ ایسے باتیں کر رہے ہیں، میرے ساتھ تو یہ ہو گیا تھا، میرے ساتھ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جیسا آپ گمان کرتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. جو آپ سوچ رہے ہیں، جی جو آپ سوچ رہے ہیں دل و دماغ میں چل رہا ہے. اس پر میں نے چونکہ ہمارے لوگ چونکہ زیادہ
آج کل جدید دور کو مانتے ہیں قرآن و سنت سے، تو ہم دے رہے ہیں دلائل، سوشل ہو گیا نا، سوشل ہو بہت زیادہ، ہاں۔ ایک انگریز نے ایک ریسرچ کی ابو بکر بھائی، اور بڑی حیران کن ہے، صحیح۔ وہ کہتا ہے ہم نے نا ایک بندے سے خون نکالا اس کے جسم سے، لیکن اس کو پہلے ہم نے ڈرایا پورا، صحیح، خون نکلے گا، ویکنس ہو جائے گی، تھوڑے چکر آئیں گے، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، کہتے ہیں ہم نے خون نکالنے کے لیے نیڈل لگائی، نیڈل کے ساتھ جو ایک دو ڈراپ نکلے، ادروائز ہم نے خون نہیں نکالا، صحیح ہے، اس کو ہم نے یہی باور کروایا کہ آپ کا خون نکل رہا ہے، 5 منٹ کے بعد ہم نے نیڈل ہٹائی کہ جی آپ کی ایک بوٹل نکل گئی، کہتے ہیں وہ بندہ اٹھا اور اٹھ کے چکرا کے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ میرا خون گیا، ہاں جی، اس نے یہ بات اپنے اوپر طاری کر لی تھی کہ میں نے کمزور ہونا ہی ہونا، بالکل وہ کمزور ہو گیا۔ تو جب آپ یہ طاری کر لیتے ہیں، ایک موڈ میں آپ چلے جاتے ہیں، میرا نقصان ہو نہیں ہونا ہے سفر میں، ہو جائے گا، وہ ہو کے رہتا ہے، وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ ایک سوال مجھے کیا کسی نے، اس نے کہا جی وہ بزرگ تھے ایک فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے مجھے روکا تھا کہ آپ نے سفر کی ان طریقوں میں کوئی کام نہیں کرنا، تو میں نے تجربہ کیا جب بھی میں کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، تو میں نے کہا بابے کو ذہن سے نکال کے کر، پھر نہیں ہوگا۔ آپ کے بارے میں تو ویسے ہی لوگ کہتے ہیں حضرت کو نیا فتویٰ ہی دے دیتے ہیں، تو پتہ نہیں اللہ جانے کیا دے دیں۔ ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، صحیح ہے، ٹو دی پوائنٹ، صحیح ہے۔ یہ بابے جو ہیں ہم قائل ہیں اللہ کے ولیوں کی، ہم بالکل سر جھکے ہوئے ہیں، اللہ کے نیک بزرگ ہیں، لیکن اللہ کا نیک بندہ کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ ڈیٹ کو یہ نہیں کرنا، وہ ڈیٹ کو وہ نہیں کرنا، بالکل منحوس ہے۔ ہاں یہ کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کے لیے ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایام آپ کے لیے ذرا بہتر نہیں ہے، آپ احتیاط کر لیں، یہ کہے گا، یہ نہیں کہے گا کہ ان ڈیٹوں میں منحوس ہیں، کبھی بھی تم نہ کچھ کرنا۔ بلکہ وہ رسول پاک کی صاحبزادی اور مولا کائنات آپ کے بھی نکاح کے حوالے سے ہمیں کوئی ایک ملتا ہے نا، اس حوالے سے ملتا ہے ایک قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسی ماہ مبارک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کے ٹکڑے کا نکاح اپنے اللہ کے حکم سے کائنات کے بہترین فرد جناب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ فرمایا۔ اب آپ سوچیں، حکم اللہ کا ہے نکاح کرو بیٹی کا، اور حکم ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ اس حکم کو پورا کر رہے ہیں، اور مہینہ کون سا ہے؟ سفر۔ اللہ سارے سوالوں دے جواب نے، جو لینا چاہے کوئی نہ لینا چاہے تو پھر ٹھیک۔ اچھا، یہ سفر کی آخری بدھ کا جو کانسیپٹ ہے، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں۔ سفر کی آخری بدھ میں یہ مشہور کر دیا کہ ابو بکر بھائی کے شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحت یابی کے بعد غسل فرمایا تھا، صحیح ہے، اور اس کے چکر میں نا ہمارے لوگ بھی غسل بھی کر رہے ہیں، پارکوں میں بھی جا رہے ہیں، اور اچھے اچھے کھانے، خود سے خوشی کا اہتمام ہو رہا ہے۔ حالانکہ جو تاریخی فیکٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں سخت ترین علیل تھے، آپ کوئی صحت یابی نہیں، کوئی صحت یابی کا غسل مبارک نہیں، سخت علیل تھے، سو اس لیے اس کا کوئی تصور ایسا نہیں ہے، سو ہمیں اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس مہینہ میں، تو دیکھیں یہ جو منحوس سمجھتا ہے نا اس مہینے کو، وہ زمانہ جاہلیت کی ریت ہے، اللہ اکبر، نان مسلمز کا یہ تصور تھا۔ مسلمانوں کے ہاں یہ سفر الخیر یا سفر المظفر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جیسے آپ نے کہا تھا نا خوشی نہیں کرنی، تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں خیبر فتح ہوا تھا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، کتنی بڑی خوشی تھی عالم اسلام کے لیے، سفر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کا پیارا ہے، اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ اگلے دن ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش، یہ تمنا تھی کہ آج میرا نام آ جائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ، لیکن آپ کی زبان اقدس پہ نام آیا تو مولا علی کا نام آیا۔ عرض کیا گیا کہ آشوب چشم میں مبتلا ہے، فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، لعاب دہن مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہوئی، فرمایا جھنڈا پکڑو اور جاؤ، اور آپ گئے، اللہ نے جاتی خیبر کی فتح عطا فرما دی۔ یہ مہینہ خیبر کی فتح کا مہینہ ہے، علی کی تلوار نے کافروں کو کاٹا تھا۔ کافروں کے لیے یہ بلاؤں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا مہینہ ضرور ہے کہ علی کی تلوار نے ان کو مصائب میں ڈالا تھا اللہ کے حکم سے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ سفر المظفر ہے، سفر الخیر ہے۔